اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت حاجی حافظ سید وارث علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ گھوڑا ایک قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین کرام، حضرت پیر و مرشد یکم رمضان المبارک کو جب بیت اللہ شریف میں حاضر ہوئے تو در کعبہ پر ایک صاحب سلوک بزرگ تشریف رکھتے تھے۔ حضور کو دیکھ کر فرمایا کہ بہت دیر کی آنے میں۔ یہ کہہ کر ان بزرگ نے دنیا سے رخصت فرمائی۔ حضور نے ان کی تجہیز و تکفین فرمائی۔ بیت اللہ شریف میں 3.5 مہینے سے زائد حضور حاضر رہے اور یہاں کسب و ریاضت سے بہت کچھ فائدہ خلق اللہ کو پہنچایا، اور جب مدینہ طیبہ میں در دولت سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہوئے تو مالا مال ہو گئے۔ مدینہ طیبہ میں حضرت کی حالت، جذب و سلوک جو کچھ رہی اس کا بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک مدت تک قیام فرمانے کے بعد حضور اقدس بیت المقدس، شام، دمشق، بیروت، بغداد، کاظمین، نجف اشرف، کربلائے معلیٰ کے سفر میں متدون رہے اور ایران کے پایا تخت اور اس کے تمام بڑے شہروں میں مقیم رہ کر قسطنطنیہ تشریف لے گئے اور ایک مدت تک یورپی، ترکی اور روس کی سیاحت میں رہے، اور زمانہ حج میں پھر بیت اللہ تشریف لے آئے اور بعد فراغت حبش اور افریقہ کی سیاحت بھی فرمائی۔ ہمارا آج کا واقعہ اسی سفر کے دوران پیش آیا جو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار آپ سرکار سفر پر تھے۔ حضرت نے مشرق اور بلاد مشرق تک کا سفر کیا جس کا تذکرہ حیات وارث میں تفصیل سے درج ہے۔ خیر، آپ روس کی کسی دور افتادہ ریاست میں موجود تھے۔ آپ نے چند دن وہاں پر قیام کیا۔ ارد گرد کے مسلمان لوگوں کو جب آپ کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ جوک در جوک آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس طرح اس جنگل میں گویا منگل ہو گیا۔ کفر و الحاد کے بیچ صدائے ہو نے ماحول کو یکسر تبدیل کر دیا۔ صدیوں کی خاموشی کو اللہ کے ذکر نے نگل لیا۔ نماز فجر کے بعد ذکر اذکار کا سلسلہ شروع ہوتا اور عشاء تک وقفوں سے جاری رہتا۔ ایک دن نماز ظہر کے بعد 2 پردیسی مسلمان حاضر خدمت ہوئے۔ ان کے درمیان ایک جھگڑا پیدا ہو گیا تھا۔ ان میں سے ایک کا کہنا تھا کہ وہ اپنی سواری کے لیے خشک گھاس بہت مشکل سے تلاش کر کے لایا ہے، کیونکہ اس علاقہ میں برف باری بہت زیادہ ہوتی ہے اور خشک گھاس کا ملنا ممکن نہیں۔ خیر، اس نے وہ گھاس اپنے گھوڑے کے آگے رکھی اور کسی کام کی وجہ سے وہ باہر چلا گیا، اور دوسرا شخص آیا اور اس گھوڑے کے آگے سے وہ چارہ اٹھا کر اپنے گھوڑے کو کھلا دیا۔ اب اس کا گھوڑا بھوکا ہے، جبکہ یہ شخص یہ ماننے کو تیار نہیں اور نہ ہی اس کی سواری کو کھلانے کے لیے کچھ مہیا کر رہا ہے۔ حضرت نے اس دوسرے شخص سے پوچھا کہ کیا اس نے گھاس چرا کر اپنے گھوڑے کو کھلائی ہے؟ اس نے انکار کر دیا۔ سرکار نے فرمایا کہ اپنی سواری یعنی گھوڑے کو لاؤ۔ وہ گھوڑا لے کر آ گیا۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد بھی آ پہنچی کہ دیکھتے ہیں کہ حضور آج کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ گھوڑا مجمع میں لایا گیا۔ سرکار نے ایک نظر اس کو دیکھا۔ آپ ایک صاحب نظر ولی اللہ تھے۔ فرمایا، تیرے گھاس میں ایک چبڑ یعنی ایک معمولی پھل جو گھاس پھوس میں ہوتا ہے وہ تھا؟ وہ شخص بولا، جی حضور تھا۔ فرمایا، تمہارا چارہ اسی گھوڑے نے کھایا ہے۔ دوسرا شخص بولا، حضور ایسا نہیں۔ سرکار نے اس کی گردن پکڑ کر گھوڑے کی جانب کی تو گھاس پھوس واضح طور پر اس گھوڑے کے میدے میں اسے دکھائی دینے لگا، بالکل کسی شیشے کی مانند۔ ہر چیز واضح نظر آ رہی تھی، گویا وہ گھوڑا شیشے کا گھوڑا ہو۔ اس شخص نے جب یہ دیکھا تو بہت پشیمان ہوا، پیچھے مڑا اور فوراً قدم بوس ہوا، معافی کا طالب ہوا اور اس شخص کو چارہ کی قیمت ادا کر دی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور بوسیلہ سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، تبع تابعین اور اولیاء عظام کے، میں نے اپنی مدد آپ کے تحت آنکھوں کے لیے فری ہسپتال کا قیام کیا ہے، جہاں پر غریب اور نادار لوگوں کا مفت علاج معالجہ کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے
جس میں میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ امید ہے کہ آپ اس کار خیر میں میرا ساتھ دیں گے۔ ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ چراغ روشن رہنے چاہیے۔ اگر آپ ہماری مدد کرنا چاہیں تو درج ذیل طریقہ اختیار کر کے آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔